بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میننجائٹس ورم اغشیہ دماغ یا دماغی پردوں کے ورم کو کہتے ہیں۔ اس مرض میں اگرچہ دماغ کے تینوں پردے مبتلا ہو سکتے ہیں، مگر عام طور پر رقیق یعنی اریکنائک میٹر اور پایا میٹر ہی مبتلا ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جافیہ یعنی ڈیورا میٹر کی سوزش بھی اکثر اگر ٹراما کی کیفیت ہو سبب ہو تو پیدا ہو سکتی ہے۔ اس مرض کے عمومی اسباب یہ ہیں کہ تیز دھوپ لگنا، تیز دھوپ میں دیر تک کام کرنا، ہیٹ سٹروک یا کان یا ناک کی سوزش کا دماغ میں سرایت کر جانا، آتشی یعنی سفلس، وجع المفاصل، نقرس، چیچک، جلدی امراض، معدے کا معاف ہونا اور غصہ اور غضب، کثرت مطالعہ، کثرت میخوری، سخت ریاضت، آرام نہ کرنا اور اپنے مزاج اور موسم کے مطابق غذا کا نہ لینا اس کا سبب ہو سکتا ہے۔ اس مرض کی عمومی علامت یہ ہے کہ سب سے پہلے افسردگی، سستی، کسل مندی شروع ہوتی ہے، مزاج چڑچڑا ہو جاتا ہے، درد سر، دوران سر یعنی چکر آنے کی شکایت ہوتی ہے۔ پھر اکثر سردیوں کے موسم میں جوانوں یا بچوں میں تشنج یعنی مسکولر اسپاسٹیسٹی یا عضلاتی کھنچاؤ کے ساتھ شدید بخار ہوتا ہے، اور یہ بخار 102 سے زائد نہیں ہوتا، مگر مریض کے چہرہ متفکر اور طبیعت بے چین ہوتی ہے، نیند نہیں آتی، شدت درد، تواتر تشنج، مریض نڈھال ہو کر چیخنے لگتا ہے، عضلات پھڑکتے ہیں، شدید ہذیان اور مریض ہر وقت غیر متعلقہ باتیں کرتا ہے، دانت پیستا ہے، آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں اور آنکھیں نم اور ٹکٹکی باندھ کر ایک جگہ دکھتا ہے، ہاتھ پاؤں میں اینٹھن ہوتی ہے، شدید قبض ہوتی ہے اور مریض بے ہوش پڑا رہتا ہے، عضلات مفلوج ہو کر ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، بول و براز بغیر ارادے کے خطا ہو جاتے ہیں اور چہرے پر موت کے آثار نمایاں ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ مریض کی عمومی علامتوں میں سر کا درد مختلف پیٹرنز کا ہوتا ہے، مینٹل سٹیٹس مریض کا بگڑ جاتا ہے، فونوفوبیا یعنی کان میں مختلف قسم کی آوازیں اس کو سنائی دیتی ہیں، اس کے علاوہ مسکولر ریجیڈیٹی اور پین ہوتا ہے، آنکھوں میں مختلف قسم کی لائٹس نظر آتی ہیں، نوزیا، وومیٹنگ، اس کے علاوہ جامنی کلر کے پیچز سکن کے اوپر پڑنے شروع ہو جاتے ہیں، بعض اوقات مریض انیمک اور پیل ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ اس کو ہائی گریڈ فیور، جھٹکے لگنا، گردن کا اکڑاؤ اور سلیپنیسنس یعنی نیند نہ آنا اور چلنے پھرنے میں دشواری ہونا جیسی علامتیں پیدا ہوتی ہیں۔ جیسے کہ ہم نے اس مرض کی پیتھالوجی میں آپ سے یہ بات ڈسکس کی کہ یہ مرض عموماً دماغ کی جھلیوں کے ورم سے پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ برین انیٹمی میں پہلے اسکل ہے، اس کے بعد ڈیورا میٹر ہے، اریکنوائڈ میٹر ہے اور پیرا میٹر ہے۔ عموماً اس مرض میں ڈیورا میٹر اور اریکنوائڈ میٹر میں ہی ورم پیدا ہو جاتا ہے، جس میں ان دونوں کی ساخت انتہائی سرخ اور دبیز ہو جاتی ہے، جیسے کہ آپ نارمل میمبرینز میں اور ان میننجائٹس کی میمبرین میں ڈفرینس دیکھ رہے ہیں۔ تو کبھی اگر چوٹ لگے تو پایا میٹر بھی، لیکن بہت کم کیفیات میں کیسز میں پایا میٹر بھی افیکٹ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ مزاج کے اعتبار سے اس کی سمٹمز کو اگر دیکھا جائے تو صفراوی حالتوں میں مریض کی آنکھیں زرد ہوتی ہیں، اس کو پیلے رنگ کی الٹیاں آتی ہیں، منہ کڑوا ہوتا ہے، جھٹکے زیادہ لگتے ہیں اور سر میں شدید درد ہوتا ہے اور پسینہ آتا ہے، فوٹوفوبیا ہوتا ہے، اریٹیبلٹی ہوتی ہے اور سی ایس ایف کا معائنہ کرنے پر کوکائی انفیکشنز ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ برین میں اگر بلغمی کیفیات کے اندر پیپلیڈیما یعنی آنکھوں کا پھڑکنا ہمیں بہت زیادہ ملتا ہے، متلی اور منہ میں پانی آنا، سردی کے ساتھ جھٹکے لگنا اور
ناک سے پانی بہنا، سر میں بوجھ ہونا، چکر آنا اور مریض کی سستی اور کسل مندی بہت زیادہ دیکھنے میں آتی ہے۔ جیسا کہ اس کی پیتھوجینیسس ہم نے ڈسکس کی کہ کسی بھی کان یا ناک کی انفیکشن دماغی جھلیوں کے اندر سرایت کر جاتی ہے، جس کی وجہ سے میکروفیجز، نیوٹروفلز کی تعداد بڑھ جاتی ہے اور سیلف فیگوسائٹوسس شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں سائٹوکائنز بنتے ہیں اور یہ سب ارینائڈ انفلیمیشنز بڑھتی چلی جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے سی ایس ایف کا ترشح بڑھ جاتا ہے اور ہائیڈروسیفلس جیسی یعنی دماغ میں پانی بھرنا، ایڈیما اور تہبط جیسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے سیریبرل سی ایس ایف کی سرکولیشن جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے اور یہ ساری علامات پیدا ہوتی ہیں۔ مائکروسکوپک ایگزامینیشن کرنے پر پتہ چلتا ہے، اگر ہم سی ایس ایف کا ایگزامینیشن کریں تو اس میں گلوکوز، پروٹین، WBCs، مختلف قسم کے آرگنیزمز کو مختلف حالتوں میں ان کی کیفیات مختلف ملتی ہیں۔ مثلاً بیکٹیریل انفیکشن کے اندر وائرل انفیکشن، فنگل انفیکشن اور پیراسائٹک انفیکشنز میں یہ سارے پیرامیٹرز جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گلوکوز لیول جو ہے وہ تقریباً بیکٹیریل وائرلس میں ایک جیسا ہے، جبکہ پیراسائٹک میں نارمل ہے اور فنگل میں لیس دین 40 ملی گرام، یعنی کہ ہائپوگلائسیمک کنڈیشن ہے۔ یہاں پر پروٹینز جو ہیں وہ بیکٹیریل انفیکشن میں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں، جبکہ وائرل میں ماڈریٹ ہوتی ہیں اور فنگل انفیکشن میں بھی کافی دکھائی دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ پیراسائٹک میں یہ نارمل ہوتی ہیں۔ WBCs کی تعداد جو ہے، مقدار جو ہے وہ بھی بیکٹیریل میں مور دین 500 to 1000، جبکہ وائرل میں لیس دین 100 ہوتی ہے۔ فنگل میں ویریبل ہوتی ہے اکارڈنگ ٹو دا انفیکشن، اور جبکہ پیراسائٹک میں ایزنوفیلیا ہمیں بہت زیادہ دیکھنے میں ملتا ہے، یعنی ایزنوفیلز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ گرام اسکیننگ کرنے کے اوپر بیکٹیریل انفیکشن میں پازیٹیو آتے ہیں، جبکہ دوسری تینوں چیزوں میں ظاہری بات ہے کہ نیگیٹو ہوں گے۔ اس کے علاوہ مائکروبیل انفیکشن کے اندر، لیٹیکس کے اندر ایگلوٹینیشن ملتی ہے ہمیں، یعنی خون کے یعنی کہ جو ہیں دباؤ زیادہ ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ سی ایس ایف کے اندر ہمیں مختلف قسم کی PCR کرنے کے اوپر ہمیں وائرس جو ہے نا، مختلف قسم کے وائرس پازیٹیو ملتے ہیں، اور اس کا جو خاص آرگنیزم وہ میننجوکوکائی ہے۔ تو میننجائٹس کی پوری دنیا میں 12 لاکھ لوگ متاثر ہوئے ہیں، جن میں سے 1,20,000 کی موت میننجائٹس کی وجہ سے وقوع پذیر ہوئی۔ تو اگر مزاج کے اعتبار سے اس کا علاج کیا جائے تو شفا یقینی ہوتی ہے، لہذا مریض کی پہلے قبض رفع کرنے کی کوشش کی جائے، اور اس کے لیے مختلف قسم کے ایمولینٹس اور کانکاکٹیو یعنی کہ منزجات دیے جائیں، اور اس کے اندر اشت قدوس، کالی مرچ کا خیساندہ بنا کر دیا جائے، جوارش انارین، جوارش صفراوی حالتوں میں جوارش عود ترش اور شربت بادیان دی جائے۔ اس کے علاوہ لبو بیدانہ، شربت نیلوفر صفراوی حالتوں میں انتہائی مفید ثابت ہوتا ہے، جبکہ غلبہ بلغم میں شربت آلو بالو اور روغن گل کا سے تنقیہ کیا جائے، اطریف الاشت قدوس دی جائے، اور معجون مصفی، اطریف المنڈی وغیرہ کا استعمال انتہائی غلبہ بلغم میں مفید ثابت ہوتا ہے۔ جی بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔